بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العطف تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ توابع میں سے دوسری چیز یعنی عطف بالحرف کو بیان فرما رہے ہیں۔ عطف کی تعریف مصنف نے کی ہے تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعی، یعنی عطف بالحرف وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے، یعنی فعل یا شبہ فعل کی جو نسبت معطوف علیہ کی طرف ہوتی ہے وہی نسبت معطوف کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اس تعریف میں تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعی، اس میں تابع کا لفظ جنس ہے، تمام توابع اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مقصود بالنسبت یہ فصل اول ہے، اسے بدل کے علاوہ باقی توابع خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتے، جبکہ مع مطبوعی یہ دوسری فصل ہے، اس سے بدل بھی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدل میں مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتا۔ العطف و تابع، عطف و تابع ہے مقصود بالنسبت مع مطبوعی جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ ويتوسط بينه وبين مطبوع أحد الحروف العشرة وسيأتي اسو قام زید و عمرو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس عبارت میں عطف بالحرف کی ایک شرط بیان کر رہے ہیں کہ عطف بالحرف میں یہ شرط ہے کہ مطبوع اور تابع یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان 10 حروف عاطفہ میں سے کسی ایک حرف عطف کا ہونا ضروری ہے، جیسے قام زید و عمر، اس میں زید معطوف علیہ عمر معطوف ہے، بیچ میں حرف عطف واو ہے۔ حروف عطفہ کی عمل کی تفصیل اور حروف عطفہ کی ساری بحث آگے انشاءاللہ حروف کی بحث میں آئے گی، یہاں تفصیلات ذکر نہیں ہوں گی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِدَ بمنفصل مثل ضربت أنا وزيد إلا أن يقع فصل فيجوز ترك مثل ضربت اليوم وزيد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عاطف کے کچھ قواعد بیان فرمائے اس عبارت میں، اور آگے کی دو عبارات میں کل 3 قواعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے جو اس عبارت میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِدَ بمنفصل۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا عطف کیا جائے تو دونوں کے درمیان اگر فاصلہ نہ ہو، فاصلہ بالاجنبی، تو ضمیر مرفوع متصل معطوف علیہ کے لیے پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے گی اور بعد میں اس میں ظاہر کا اس پر عطف کیا جائے گا، جیسے ضرب تو انا و زیدن، اس میں تو ضمیر کا پہلے تاکید انا کے ساتھ لائے گی، پھر اس کے بعد زیدن کا اس پر عطف کیا گیا، اس لیے کہ تو ضمیر یہ فعل ضربہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شدت اتصال کی وجہ سے یہ کلمے کا جز بن گئی ہے، اور جو معطوف اسم ہوتا ہے وہ مستقل الگ کلمہ ہوتا ہے، تو اگر تاکید نہ لائیں تو مستقل کلمے کا ایک دوسرے کلمے کے جز پر عطف کرنا لازم آئے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پہلے تاکید لائی جاتی ہے تاکہ تاکید کے ذریعے سے وہ کمزوری ختم ہو جائے۔ لیکن اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان فاصلہ موجود ہو تو پھر یجوز الترک ہو، اسے ضمیر مرفوع منفصل کا جو تاکید ہے اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے، جیسے ضرب تو الیوم و زیدن، یہاں الیوم
کا تو ضمیر کے اور زید معطوف علیہ معطوف کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے ضرب تو کی تاکید انا کے ساتھ نہیں رہے گی، بغیر تاکید کے اس کو عطف کیا گیا، کیونکہ درمیان میں جب فاصلہ آ گیا تو معطوف جو ہے وہ دور ہو گیا، معطوف کے درمیان معطوف علیہ کے درمیان دوری پیدا ہوگی، فاصلہ ہو گیا، اس فاصلے کی وجہ سے خود معطوف کے اندر بھی کمزوری آ گئی ہے، تو کمزور کا کمزور پر عطف جائز ہوگا۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اس میں ضمیر کا انت ضمیر مستتر کا کی تاکید پہلے انت ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ہے عطف کیا گیا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اس آیت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فاصلہ بھی موجود ہے اور ضمیر کا ضمیر فصل کا کیا کہتے ہیں اس کی تاکید بھی موجود ہے، اس لیے فاصلے کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الا یقع فصل کے ساتھ فیجوز ترکو کہا ہے، نہیں، اگر ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان فاصلہ آ جائے تو ضمیر مرفوع منفصل کی جو تاکید ہے اس کا چھوڑنا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکید نہ لائی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاصلہ بھی ہو تاکید بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ جیسے فکوب کیبو پیا ہوں والغابون کے اندر ہے، کوب کیبو کی وہ ضمیر فاعل ضمیر مرفوع متصل ہے، اس پر الغابون اس میں ظاہر کا عطف کیا گیا ہے، درمیان میں فیا کا فاصلہ بھی ہے اور ہم ضمیر کی تاکید بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے یہ جمہور بصریوں کے ہاں ہے، جبکہ بصریوں میں سے امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کوفی حضرات کے نزدیک ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے، واضح شرط ہے، اور نہ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لانا لازم ہے، بلکہ بغیر تاکید بغیر فاصلے کے ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا عطف بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضمیر المرفوع، اور جب عطف کیا گیا ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کے ذریعے سے تو اکتفا دفع منفصل ہے، اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائی جائے گی، جیسے ضرب تو آنا وزیدن اللہ یقع فصل، اللہ یہ کہ کوئی فاصلہ آ جائے بیچ میں، فاجوز ترک ہو تو اس کو ترک بھی جائز ہے، ضمیر مرفوع منفصل کے تاکید کو ترک بھی جائز ہے، جیسے ضرب تو الیوم وزیدن۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضمیر المجرور أُعِيدَ الخافض، یہ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ضمیر مجرور متصل پر اس میں ظاہر کا عطف کیا جائے تو ضمیر مرفوع مجرور متصل پر جس طرح حرف جر کا حرف جر داخل ہوتا ہے، ایسے ہی معطوف کے ساتھ بھی اعادہ جار ضروری ہوگا، جیسے مرر تو بکا و بزیدن، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال اللہ ولل ارض اتیاتون اور کرن قالتا اتینا طائعین، اس میں لہا کی ہاں ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، اس کے ساتھ لام جارہ داخل ہے، تو اس پر حرف عطف الارض کا عطف کیا گیا ہے، حرف عطف کے ذریعے سے ضمیر مجرور متصل پر، تو اس کے ساتھ لام جارہ کا اعادہ کیا ہے لہا وللارض۔ اسی طرح مرر تو بکا وہ بزیدن میں کاف ضمیر پر حرف جر داخل تھا تو زیدن پر بھی حرف جر داخل کیا گیا، تو ضمیر مجرور متصل پر جب حرف عطف کے ذریعے کسی اسم کا عطف کیا جائے گا تو معطوف کے ساتھ بھی اعادہ جار ضروری ہے، یہ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضمیر مجرور ہے، یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے یہ بھی جمہور بصریوں کے ہیں، جبکہ امام مبرد امام اخفش اور کوفی حضرات کے نزدیک ضمیر مجرور متصل پر حذف عطف کے ذریعے جب اس میں ظاہر کا عطف کریں تو معطوف کے ساتھ اعادہ جار ضروری نہیں ہے، اور وہ بعض عرب کے اشعار سے بھی استدلال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی بعض متواتر قراتوں سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، حفظ کی قرات میں تو والارحام آیا نا، لیکن دوسری قرات میں متواتر قرات ہے اس میں والارحام میں آیا ہے، یہ
اس قراءت کے اعتبار سے اس کا عطف بھی کی ہی ضمیر پر ہے. اسی طرح وقفرم بھی والمسجد الحرام ہے. اصل میں تو والمسجد الحرام ہے نا، لیکن ایک قراءت مسجد الحرام میں بھی آیا ہے. اس صورت میں اس کا عطف بھی کی ضمیر پر ہے. تو یہ کوفیوں کا مسئلہ ہے. تیسرا قاعدہ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَجْرُورِ، ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا تو اعید الحافظ، معطوف کے ساتھ بھی حرف جر کا اعادہ کیا جائے گا، مررت بک و بزید. تیسرا قاعدہ ہے والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ. معطوف یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی معطوف علیہ کے ماقبل کے اعتبار سے جو چیز معطوف کے لیے جائز ہے یا واجب ہے یا ممنوع ہے، وہ چیز معطوف کے لیے بھی جائز بھی ہے، واجب بھی ہے، یا ممنوع ہے تو ممنوع ہے. تو معطوف علیہ کے لیے جو چیز واجب ہے وہ معطوف کے لیے بھی واجب ہے. جو چیز معطوف علیہ کے لیے ناجائز ہے وہ معطوف کے لیے بھی ناجائز ہے. جو چیز معطوف علیہ کے لیے جائز ہے وہ معطوف کے لیے بھی جائز ہے. کیونکہ اسی صورت میں عطف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معطوف کی یہ حیثیت ہو کہ اگر معطوف علیہ کو ہٹا کر اس کی جگہ معطوف کو رکھا جائے تو عبارت میں کوئی کسی قسم کی خرابی لازم نہ آتی ہو. جیسے مثال کے طور پر قام زید قام ابوہ وجاء غلامہ. اس میں قام ابوہ یہ خبر ہے زید مبتدا کی، اور اس پر واو حرف عطف کے ذریعے سے جاء غلامہ کا عطف کیا گیا ہے. اب اگر جاء غلامہ قام ابو کو اٹھا کر جاء غلامہ کو اس کی جگہ رکھیں اور تو عبارت بنے گی زید جاء غلامہ. تو یہ عبارت بالکل ٹھیک ہے. کیجئے کہ زید مبتدا ہے اور قام ابو بھی خبر ہے اور جاء غلامہ یہ بھی خبر ہے. دونوں جملوں میں خبر ہونے کی صورت میں ضمیر موجود ہے جو اس کی طرف مبتدا کی طرف راجع ہے. والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. ومن ثم لم يجوز ما زید بقائم او قائما ولا زائب امر الا الرفع. یہ سابقہ قاعدے پر ایک تفریح ذکر کر رہے ہیں. یہ جو تیسرا قاعدہ بیان ہوتا ہے والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ کے، کہ چونکہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے لہذا ما زید بقائم، ما مشبہ بلیسا کی خبر پر با حرف جر داخل کر کے یا حرف جر داخل کیے بغیر ما زید قائمن کے، اس پر جب لا زید عمرن کا لا ذاہب عمرن کا عطف کریں گے تو عمرن میں صرف رفع پڑی جائے گی. ما زید قائم بقائم اور یا ما زید قائمن پر عطف کر کے لا ذاہب عمرن میں عمر پر رفع پڑ جائے گی، اور اس میں نصب یا جر پڑھ کر لا ذاہب عمرن کرنا یا لا ذاہب عمرن پڑھنا جائز نہیں ہے. اس صورت میں یعنی عمرن پر رفع پڑھیں تو اس صورت میں ذاہب صفت یہ مبتدا قسم ثانی بن جائے گا اور عمرن اس کا فاعل ہو کر خبر کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کا ماقبل ما زید بقائم یا قائمن پر عطف الجملہ علی الجملہ ہوگا. اور یہ جائز ہوگا. لیکن اگر زائبن کے بعد عامرن پر اس کو رفع نہ پڑے، زاہبن کو بقائمن پر عطف کر کے مجرور پڑھیں اور قائمن پر عطف کر کے منصوب پڑھیں، یعنی لا زاہبن امرن پڑھیں یا لا زاہبن امرن پڑھیں،
تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا عطف ہے قائمن پر، جر والی صورت میں، اور نصب والی صورت میں اس کا عطف ہے قائمان پر، اور معطوف چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جو چیز معطوف علیہ میں جائز ہے وہ معطوف میں بھی جائز ہوگی، جو چیز معطوف علیہ میں ممنوع ہے وہ معطوف کے اندر بھی ممنوع ہوگی۔ معطوف علیہ قائمن ہے اور قائمن ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، کیونکہ قائمن صفت ہے، وہ ضمیر اس کے اندر ہے جو زید ان کی طرف راجع ہے، اور قائمن بھی نصب کی حالت میں اس کے اندر ضمیر ہے، جبکہ ذاہبن کے اندر ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ آگے حامرن اس کا فاعل موجود ہے، تو معطوف علیہ میں ضمیر ہوگی اور معطوف میں ضمیر نہیں ہوگی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، صرف رفع پڑی جائے گی۔ ومن ثم اسی وجہ سے لم یجوز ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب امرن الا رفع، تو ذاہب امرن میں سوائے رفع کے اور کوئی صورت جائز نہیں۔ وانما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذاہبن میں آپ نے صرف رفع کو جائز قرار دیا، اور اس کو صفت مبتدا کے اسم ثانی بنا کر، اور امرن کو اس کا فاعل قائم مقام خبر کے بنا پر اس میں رفع پڑھنے کو جائز قرار دیا، ذاہبن پر رفع پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، اور نصب جر کو جائز نہیں قرار دیا، اس وجہ سے کہ اگر اس کو نصب یا جر پڑھیں تو اس کا عطف قائمن یا قائمن پر ہوگا، اور یہ جائز نہیں اس لیے کہ اس میں تو ضمیر ہے معطوف علیہ میں، اور ذاہبن کے اندر ضمیر نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب اس میں ضمیر نہیں ہے تو الذی یطیر فیغضب زید الذباب، اس میں بھی یغضب کا عطف یطیر پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یطیر کے اندر ضمیر ہے، الذی موصول ہے، یطیر فعل ہوا ضمیر، اس کا فاعل فاعل مل کر اس کا صلہ ہے، اور اس میں فا حرف عطف ہے، یغضب کا عطف یطیر پر ہے، حالانکہ یغضب کا فاعل زیدن ہے، لہذا یغضب کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، اور معطوف علیہ یتیرو میں ضمیر موجود ہے، تو اس میں یضرب کا عطف بھی یتیرو پر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معطوف علیہ میں ضمیر ہے اور معطوف میں ضمیر نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق یہ جائز ہے۔ انما جاز الذی یغضب یغضب زید الذباب، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ عطف جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیغضب کی جو فا ہے نا، یہ فا خالی عاطفہ نہیں ہے، بلکہ یہ فا سببیہ ہے، عاطفہ بھی ہے اور سبب والا معنی بھی دے رہے، سببیہ میں الذی یتیرو، یہ سبب ہو جائے گا غضب زید کے لیے، اور سبب مسبب ہونے کی وجہ سے یہ پورا جملہ گویا کہ یتیرو فیغضب زیدن، یہ پورا جملہ ایک ہی جملے کے قائم مقام ہوگا، اور ایک جملے کے اندر ایک آیت کافی ہوتی ہے، دو ایک ضمیر کافی ہوتی ہے، دو ضمیریں ضروری نہیں ہوتی، لہذا الذی موصول ہے، یہ تیرو فیغضب زیدن، یہ پورا جملہ مسبب سبب، یہ تیرو یہ تہران سبب ہے یغضب زید کے لیے، تو یہ پورا جملہ سبب مسبب مل کر یا الذی موصول کی موصول کے لیے صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر یہ مبتدا ہے، اور پھر آگے الذباب یہ اس کی خبر ہے، لہذا اس لیے یہ جائز ہے، اور اوپر والی چیز یہ ذاہب اور امرن یہ جائز نہیں، کیونکہ وہاں ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سببیت والا کوئی نہیں ہے، وہ صرف اس کے لیے عطف کے لیے، سبب کے لیے نہیں ہے، جبکہ یہاں فا ہے، یہ عطف بھی کا کام بھی دے رہی ہے اور سبب بھی ہے، لہنا فا اور سببیت، کیونکہ یہ فا سببیت ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ إِلَّا فِي نَحْوِ زَيْدٌ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِلسِّيبَوَيْهِ، یہ عطف کا آخری مسئلہ ہے، عطف بالعرف کا آخری مسئلہ ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کسی دو مختلف عاملوں کے مختلف معمولوں پر ہو تو یہ عطف جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اس عطف کے جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عامل کے دو معمول ہوں
تو ان پر اگر ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسموں کا عطف کریں تو جائز ہے. جیسے ضرب زید عمرا و بشر خالدا، اس میں بشر کا عطف ہے اس پر زید پر، اور خالدن کا عطف ہے عمران پر. دونوں ضربہ کا معمول ہے. تو جس طرح یہ جائز ہے اسی طرح وَإِذَا عُطِفَ عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تو بھی جائز ہے کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف بھی دو اسموں کا جائز ہے ایک حرف عطف کے ذریعے. جبکہ جمہور کے نزدیک یہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے. جیسے امام فرا فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، یہ جائز نہیں. جمہور کے نزدیک صرف اور صرف ایک صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں مجرور معطوف معطوف علیہ دونوں مقدم ہو، مرفوع منصوب معطوف معطوف علیہ ہے تو پھر جائز ہے. جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر، اس میں الدار جار مجرور ہے معطوف علیہ یہ مقدم ہے، اور الحجرۃ معطوف مقدم ہے. زید معطوف علیہ میں مرفوع مؤخر ہے اور عمر بھی مؤخر ہے، لہذا یہ عطف جائز ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک حرف عطف میں جو کمزوری تھی وہ ظرف کے مقدم ہونے کی وجہ سے اس کی وسعت نے اس کمزوری کو ختم کر دیا. تو اگر معطوف معطوف علیہ میں مجرور مقدم نہ ہو تو پھر یہ عطف جائز نہیں ہے، مجرور مقدم ہو تو پھر یہ عطف جائز ہوگا. یہ جمہور کا مسلک ہے. خلاف لسیبویہ، برخلاف امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اس عطف کو ناجائز قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک حرف عطف دو اسموں کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اور جب عطف کیا جائے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، یہ اصل عبارت ہے، یہاں عبارت محذوف ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لم يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے خلاف للفرا پر خلاف فرا کے. الا فی نحو، یہ استثناء لم یجوز سے، الا کا استثناء اس لم یجوز سے جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت کے فی نحو دار زید والحجرۃ عمران کے، خلاف للسیبویہ برخلاف امام سیبویہ کے. یہ جو خلافن ہے یہ اس مجرور والی صورت میں الا استثناء میں بھی ان کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک اس صورت میں بھی جائز نہیں.